میری ذات سے متعلق نہیں، اس دعوت کی خوبیاں، وہ میں آپ کو ذکر کرنا یہاں پہ ضروری اس لیے سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کے دماغ میں کوئی وام بھی ہے تو اس حوالے سے نکل جائے، میں اسے کلیریفائی کر دوں. ویسے تو یہ جو 10 پوائنٹ ہیں، ایک ایک پوائنٹ کے اوپر 1 گھنٹہ چاہیے اگر میں تفصیلی بولوں، لیکن میں آپ کو اوور آل بتا دوں گا، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. پوائنٹ نمبر 1، اس پلیٹ فارم کی کامیابی کی وجہ اللہ تعالیٰ کی تو خاص مدد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت ہے، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، وہ تو ہر چیز کے پیچھے ہے. لیکن جو کریٹیکل جو وجہ مجھے نظر آئی سب سے بڑی، پوائنٹ نمبر 1، وہ یہ ہے کہ ایک دنیاوی طور پر پڑھا لکھا انسان جب دین کی بات کرتا ہے اس کو پذیرائی ملتی ہے عام پبلک کے اندر. اب ظاہر ہے میرا ایک سٹیٹس بھی، میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے آنرز کے ساتھ، پھر میں گریڈ 19 میں 15.5 سال ایٹامک انرجی کا ہی ایک ادارہ نیسکوم میں NDC سے ریٹائر ہوا. تو یہ ایک جو دنیاوی سٹیٹس ہے یہ بھی لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. یہ ایک بڑی وجہ تھی کہ ایک پڑھے لکھے بندے کا دین کو بیان کرنا. ظاہر ہے جب پڑھا لکھا بندہ ہے تو اس نے کالجز یونیورسٹیز کا ماحول دیکھا ہوا ہے، وہ اس دور کا انسان ہے اور اسے پتہ ہے کہ میں نے اپنی بات کس طریقے سے آڈینس تک کنوے کرنی ہے. پوائنٹ نمبر 2 یہ کہ ہم نے ہر چیز ریفرنس کے ساتھ یہاں بیان کی. آفیشیل پیج سے بھی اور باقی یوٹیوب چینل سے بھی ریفرنسز لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ریفرنس نہ بھی لگے ہوں میں جب بول رہا ہوتا ہوں نا اس میں ضرور بتا دیتا ہوں کہ یہ حدیث بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، چاہے اس کا نمبر لکھا ہوا نظر آئے یا نہ آئے. آپ اسلام 360 سے جا کے اسے سرچ کر سکتے ہیں. میری کوئی ویڈیو بغیر ریفرنس کے نہیں ہے. ریفرنس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے وہاں ڈسپلے کرانا ہے. جب میں بول دوں کہ بخاری میں لکھا ہوا ہے تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار، افسوس ہے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. یہ مسلم میں لکھا ہوا ہے. علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو بس میں نے ریفرنس دے دیا. میں چاہے یہ نہ بتاؤں کہ یہ مسلم میں 240 نمبر حدیث ہے یا حدیث عمار 2812 ہے، یہ نہ بھی بتاؤں، جب میں نے بخاری مسلم کا حوالہ دے دیا، ریفرنس دے دیا. سرکار باقی تو کچھ بھی نہیں لکھتے، کچھ بھی نہیں آپ کو بتاتے. اس کے باوجود ہم نے آفیشیل جو چینل سے ویڈیوز اپلوڈ کی، ہمیں پتا ہے ہماری کتنی محنت اس کے اوپر ہوتی ہے، ایک ایک ریفرنس لگتا ہے. تو یہ دوسری بڑی وجہ تھی کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ قرآن کی آیات لکھی ہوئی آئیں، حدیث کی کتابیں لوگوں نے دیکھیں، اور بلکہ نہ صرف حدیث کے نمبرز بلکہ ان کے امیجز عربی اور اردو وہ بھی سامنے آئے. اب ایک ہی کام رہ گیا کہ امام بخاری خود قبر سے نکل کے اپنی حدیث بیان کرتے ہیں، حدیث عمار. بس یہ میں کر نہیں سکتا. اس سے پیچھے والا سٹیپ میں نے طے کروا دیا ہے کہ بخاری شریف آپ کو لکھی ہوئی سامنے نظر آ جائے گی. یہ اس پلانٹ ارتھ پہ آج تک کسی نے کام نہیں کیا تھا، ایون ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی نہیں کیا. اس نے چند ایک آیات، چند ایک احادیث جو نان مسلم سے ریلیٹڈ تھی، جس کی وجہ سے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کو کوئی تکلیف نہیں ہے. ان کو تکلیف اس وقت ہے جب ان کو ہاتھ کوئی ڈالے گا، اور وہ اس نے ایک دفعہ ہاتھ ڈالا اور وہ بھی غلط ڈالا یزید والے مسئلے میں، تو آپ نے دیکھا اس کے ساتھ کیا ہوئی ہے. اور میں ہاتھ نہیں چڑھایا ہوا، میں پنجابی نہیں بولنا چاہتا، میں کیا کیتا ہوا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کی جرت نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ ایک ایک چیز ریفرنس کی. یہ مشکل کام تھا، یہ اس پلانٹ ارتھ پہ میرے علم کے مطابق کسی نے نہیں کیا. ہاں اپنے اپنے فرقوں کے دفاع کے لیے لوگوں نے کیا، یعنی مفتی احمد یار خان نعیمی نے بریلویت کو بچانے کے لیے جال حق لکھ لی، دیوبندیوں نے دیوبندیت کو بچانے کے لیے اختلاف امت اور صراط مستقیم یوسف لدھیانوی نے لکھ لی، اہل حدیث نے تلاش حق لکھ لی، اور شیعہ کی وہ تجانی صاحب جو سوڈان کے مالکی تھے جو شیعہ ہوئے، ان کی کتاب بھی اردو میں ترجمہ ہو کے آ چکی ہے، میں بھی سچوں میں ہو جاؤں. یہ ساروں نے اپنے اپنے فرقوں کے لیے تو خوب خدمت کی ہے، لیکن اسلام کی خدمت وہ نہیں کی. اور جب فرقے کی خدمت ہوتی ہے تو پھر اس میں بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ نے اپنے فرقے کے خلاف بات چاہے قرآن میں لکھی ہو حدیث میں لکھی ہو آپ نے نہیں ماننی، بلکہ اس کا انکار کرنا ہے، اس کا مذاق اڑانا ہے، اور اپنے عقیدے کو سپورٹو بات کہیں نہ بھی لکھی ہو خود سے بنا کے بیان کر دینی ہے. تو یہ دوسری ریزن تھی کہ ایک ایک چیز ریفرنسز کے ساتھ. تیسرا یہ ہے کہ ہمارے اس پلیٹ فارم میں جو سب سے بڑی خوبی ایک اور وہ یہ تھی کہ ہم نے کبھی کسی فرقے کو کافر نہیں کہا، ہمیشہ علمی اختلاف کیا ہے، عقیدوں کا کفر بتایا ہے، عقیدوں کا شرک بتایا ہے، اس کے باوجود علمی اختلاف کر کے معاملہ اللہ کے سپرد کیا ہے، اصلاح کی کوشش کی ہے. قادیانیوں کو جو ہم نے کافر قرار دیا، جو سنیوں کا ایک فرقہ ہے، سنی یعنی حنفی، بلکہ حنفی سنیوں کا، چونکہ وہ شیعہ سے تو نہیں نکلا، غلام القادیانی دجال پہلے سنی تھا، سنیوں کا مناظر تھا. ان کی ہم نے جو تکفیر کی ختم نبوت کے اختلاف کی وجہ سے، یا شیعہ کا ایک فرقہ جو یہاں تو نہیں ہوتا، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں، وہ شام میں نصیریہ ہیں جو حضرت علی کو نعوذ باللہ علی اللہ کہتے ہیں اور الوہیت کلیم کرتے ہیں. بس یہ دو فرقے ہیں جن کو ہم نے کافر کہا. باقی ہم نے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ یا ان کے جو چھوٹے چھوٹی فرقیاں بنی ہوئی ہیں، حنفی شافعی مالکی حنبلی اثنا عشری ایک ڈومیننٹ ہے شیعہ کے اندر، یا زیدیاں ہوں یا اس کے علاوہ اور ان کے اسماعیلیہ ہوں، ہم نے کبھی کسی کی تکفیر نہیں کی. ہاں عقیدوں کی جو غلطیاں وہ ہائی لائٹ کی ہیں،
اور یہی وجہ ہے کہ ان کی پبلک نے بات سنی ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی کر رہا ہے. میں ہمیشہ سولوشن اینڈ پہ رہتا ہوں, پرابلم اینڈ پہ میں کبھی نہیں کھڑا ہوا. کسی کو مقصد ذلیل کرنا نہیں ہوتا. اور وہ جو ذلت آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے نا کسی کی, وہ میں آخری پوائنٹ بتاؤں گا کہ اس کی ریزن کیا ہوتی ہے. وہ ان کے اصول اور مبادی پہ ہو رہی ہوتی ہے. اگر ایک بریلوی پوری زندگی دیوبندیوں کو اشرف علی رسول اللہ کے اوپر کہتا رہا کہ یہ گستاخ ہے, اسی اصول پہ جب چشتی رسول اللہ نکلا ہے اور میں ان کو کہتا ہوں تم گستاخ ہو, تو انہیں برا نہیں بنانا چاہیے. یہ وہ کام ہے جو آپ خود کرتے رہے, یہ نہ کہ ہماری دل آزاری ہو رہی ہے. تو کیا دیوبندیوں کے چڑیا جیسے دل نہیں دکھتے تھے جب آپ اشرف علی رسول اللہ پہ بات کرتے تھے؟ ہاں, تو آپ کے اگر آپ چڑیا جیسے دل دکھ گئے تو دکھ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے اصول پہ ہی آپ کو چپیٹ پڑی ہے. لہٰذا یہ کوئی ٹونٹ کرنا نہیں ہے. ٹونٹ تب ہوتی ہے جب ہم خود سے یہ چیز بناتے ہیں. یہ آپ سے ہی سیکھا ہے ہم نے. پوائنٹ نمبر 4 یہ کہ سب کے پیچھے نماز پڑھنے کی میں نے ہمیشہ ترغیب دلائی اور خود پڑھتا بھی ہوں. اور جس کو کہتے ہیں نا اندر سے یہ میرا عقیدہ ہے کہ سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. بہر یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کو جو بہتر نماز پڑھاتے ہیں, جن کے عقائد باقیوں سے بہتر ہیں, ان کے پیچھے پڑھیں. میں یہ نہیں آپ کو کہتا کہ آپ نے ضروری طور پر فلاں گمراہ کے پیچھے جا کے نماز پڑھنی ہے. میں صرف اصولی بات کرتا ہوں, اس میں میرے دلائل بھی موجود ہیں کہ جو فرقے بھی مسلمان ہیں ہم نے انہیں کافر نہیں ڈکلیئر کیا ہوا. یعنی قادیانی اور نصیریہ, ان کو چھوڑ کے باقی جتنے فرقے ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, سب کے پیچھے نماز درست ہے. اگرچہ یہ لوگ نہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز درست سمجھتے. جب ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کر رہے ہیں, شیطانی لشکر ڈکلیئر کر رہے ہیں, المہند میں, حسام الارمین میں, اور سب سے بڑھ کر 400 سال تک سلطنت عثمانیہ نے 4 مسلح ڈال کے رکھے ہیں سنیوں کے, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, خانہ کعبے کے اندر, کعبے کی جمعیت کو جنہوں نے توڑا ہے 1517 سے لے کر 1917 تک. اگر یہ چاروں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے تھے, سنیوں کے چاروں فرقے, تو 4 مسلح کیوں الگ تھے؟ چلو میں مان لیتا 4 مسلح بھی الگ ہوتے. یہ ہوتا کہ فجر کی نماز حنفیوں کے پیچھے سارے پڑھتے, اس وقت کوئی شافعی نہ نماز پڑھاتا. زور کی سارے شوافے کے پیچھے پڑھتے, اور عصر کی سارے جو ہے مالکیوں کے پیچھے پڑھتے, مغرب کی حنابلہ کے پیچھے. تو میں مان لیتا کہ تم چاروں اماموں کو حق پہ مانتے ہو. لیکن یہ چاروں پیرلل میں اپنی جماعتیں کرواتے تھے. تو پھر جھوٹ بول رہے ہیں نا کہ ایک دوسرے کے پیچھے ہم نماز پڑھنے کے قائل ہیں. 5واں پوائنٹ, ہم نے کوئی چندہ بک نہیں بنائی. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. میرے اس وقت بھی آفیشیل یوٹیوب چینل کی کمائی آلموسٹ 1 کروڑ کے قریب بن جائے اگر میں ویڈیو ایڈز کے اوپر اسے مونیٹائز کروں. اور اگر میں کنٹینٹ آئی ڈی لے لوں تو جتنے میرے نام کے اوپر چینل بنے ہوئے ہیں ان ساروں کی کمائی میرے اکاؤنٹ میں آنا شروع ہو جائے گی. یعنی وہ اپلوڈ اسٹوڈنٹس کر رہے ہوں گے, کمائی مجھے مل رہی ہوگی. تو آپ ذرا اندازہ کریں, میں تو روزانہ کوئی 100-150 مولوی خرید سکتا ہوں روزانہ, پورے سال کی تنخواہ ایڈوانس میں دے کے. کوئی مسئلہ ہے میرے لیے. لیکن ہم نے یہ کام نہیں کیا, اور اس لیے نہیں کیا کہ ہم قرآن و سنت کی تعلیمات میں اسے حرام سمجھتے ہیں.